اس سٹوری کا جو نام ہے وہ ہے دی منکی ٹریپ. سمجھے گا آپ کو؟ یعنی بندر جو ہے وہ ایک ٹریپ میں پھنس جاتا ہے. تو بیسیکلی وہ جو ٹریپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندر کے سامنے، ایک منکی کے سامنے ایک جار شیشے کا رکھا جاتا ہے اور اس شیشے کے جار کے اندر فروٹس رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ جو جار کا ڈھکن ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہول ہوتا ہے، اتنا ہول ہوتا ہے کہ منکی جو ہے اپنا پنجہ یا اپنا ہاتھ اس کے اندر لے جا سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو منکی جو ہے اپنا ہاتھ یا پنجہ جو بھی کہتے ہیں اس کو، مجھے نہیں پتا، آپ میں سے کسی کو جانوروں کے بارے میں معلومات ہے تو پنجہ ہی کہتے ہیں. وہ اس کے اندر اس سوراخ کے ذریعے سے اس کے اندر لے کر جاتا ہے اور فروٹ پکڑ کے باہر لے کر آتا ہے. مگر جب وہ ہاتھ اندر لے کر جاتا ہے اور فروٹ پکڑ کے باہر نکالنے لگتا ہے تو اس کی جو مٹھی بنتی ہے وہ اتنی بڑی بن جاتی ہے کہ وہ باہر نہیں نکل سکتا. بٹ منکی فروٹ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے، اور جب وہ انہیں ہاتھ میں پکڑتا ہے تو یہ ایک ہیومن سائیکالوجی بھی ہے اور اینیمل سائیکالوجی بھی ہوگی کیونکہ انسان بھی کبھی جانور ہی تھا. تو یہ ایک سائیکالوجی ہے کہ جس چیز کو ہمارا ہاتھ لگ جاتا ہے، جو چیز ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے وہ ہمیں اپنی اپنی لگنے لگ جاتی ہے. وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہماری اپنی ہے. اسی سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہیں یہ جو سپر سٹور والے ہیں، جیسے امتیاز ہے، چیزپ ہے، یہ اسی سائیکالوجی کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ سائنس بنا دی کہ لوگ آئیں، چیزوں کو ٹچ کریں، ان کو پڑھیں، ان کو لکھیں، ان کو دیکھیں، اور جب انسان جاتا ہے ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے اندر سائیکالوجی ہے کہ جس چیز کو وہ ٹچ کرتا ہے تو اسے اپنی لگتی ہے، تو پھر دیر آر مور چانسز کہ وہ چیز باسکٹ میں چلی جائے نہ کہ اس شیلف میں جائے. اور اسی لیے سرویز یہ بتاتے ہیں کہ لوگ عموماً جب سپر سٹورز میں خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ خریداری کر کے لاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اگر وہ جو کنونشنل دکان کا طریقہ تھا کہ آپ جاتے تھے اور کاؤنٹر کے اس طرف کھڑے ہو کے کہتے تھے جی آدھا کلو چینی دے دیں، 1 کلو گھی دے دیں، اتنی پتی دے دیں، اتنا فلاں دے دیں، اتنی فلاں دے دیں، ٹافیاں دے دیں، جو ورڈس ایور جو بھی ہے، اور آپ اپنے سامان کہتے تھے تو لوگ یوزلی جو لسٹ بنا کے لے کر جاتے تھے وہی لے کر آتے تھے. اور پھر یہ آ گیا. سو منکی کو لگنے لگ جاتا ہے کہ جی یہ فروٹ میرے ہیں اور وہ انہیں نہیں چھوڑتا ہے اور وہ اسی میں پھنسا رہتا ہے. اب انسان بھی کچھ ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ کچھ ایسی عادتوں اور ایڈکشنز میں پھنسا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں انہیں چھوڑ نہیں سکتا اور ان کو چھوڑ کے جا کے کہیں اور کچھ اور کر سکتا ہوں. وہ یہ نہیں سوچتا. جیسے کہ وہ منکی بھی اگر چاہے تو وہ اس بوٹل ٹریپ سے نکل کر اپنا ہاتھ نکالے اور کہیں اور جا کے فروٹ ڈھونڈے یا کچھ اور کھانے پینے کی چیز ڈھونڈے اور کھا پی لے. تو ایسے ہی ایڈکشن کا مریض بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ جو نشے پکڑے بیٹھا ہوں یہی میری زندگی ہے، انہی کے ساتھ میری زندگی ہے، اور اگر میں ان کو چھوڑوں گا تو میری کوئی چیز چلی جائے گی اور پھر میں جی نہیں سکوں گا. مگر حقیقت کیا ہے؟ اس کے برعکس حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انجوائیبل ہے، کیونکہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. عبداللہ نے اور عدیل نے کہا کہ ہم بور ہونے لگ جاتے ہیں، ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا اور ہم تکلیف میں آتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں ایکچولی وہ اس ٹریک میں ہے کہ یہ جو چیز ہم سے چھڑوائی جا رہی ہے یا یہ جو چیز ہمیں چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے یہی تو ہماری پلیئر ہے، یہی تو ہماری ضرورت ہے، یہی تو ہماری انرجی ہے. مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں جن میں پلیئر بھی ہے، جن میں انرجی بھی ہے، جن میں زندگی بھی ہے، جن میں کامیابی بھی ہے، جن میں خوشی بھی ہے. آپ کو صرف اور صرف اس ٹریپ سے نکل کر باہر گھومنے اور دیکھنے کی ضرورت ہے. نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، یعنی اتنی ہے کہ نہ ختم ہونے والی دنیا ہے، نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، بس آپ کو اس منکی ٹریپ سے نکلنے کی ضرورت ہے. تو سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی کو دلکش بنا سکتی ہیں، خوشیاں لے کر آ سکتی ہیں، آپ کو بورڈم سے نکال سکتی ہیں. نہ کہ جیسے عبداللہ نے بات کی
کہ موبائل لے لیا جاتا ہے، دوستوں سے نہیں ملنے دیا جاتا تو ہم بور ہوتے ہیں. گوگل کریں، موبائل بور کرتا ہے. آپ گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ موبائل، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجیز، گیجٹس بورڈم کوز کرتے ہیں، بورڈم کو ٹریٹ نہیں کرتے ہیں. بورڈم کو ٹریٹ تو ہر پروڈکٹیو چیز کرتی ہے. کوئی بھی چیز جو پروڈکٹیو ہوگی، جس کا کچھ حاصل ہوگا آپ کو یا آپ کی فیملی کو یا کسی کو، تو آپ بور نہیں ہوں گے. مگر آپ کوئی بھی ایسی چیز کریں گے جس کا کچھ حاصل نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں ہے اگر اس چیز کا، آپ بس وقت ضائع کر رہے ہیں، تو اٹ کین لیڈ ٹورڈز ڈپریشن اینڈ بورڈم. سو اس منکی ٹریپ سے نکلیں کہ یہ کوئی دوست ہی آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتے تھے، جنکی دوست، یا یہ کوئی موبائل ہی خوشی لا سکتا تھا، یا نشے خوشی لا سکتا تھا، اور آپ ان کو پکڑے ہوئے، ناٹ فزیکلی. ایڈکشن کی بیماری میں ہم اپنی ان عادتوں اور بیماریوں کو فزیکلی نہیں پکڑے ہوئے ہوتے، یہاں سے پکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. اور سائیکالوجی کی زبان میں اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ وی آر ہیلپ لیس، ہم بے یار و مددگار ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم نہیں نکل سکتے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہم نہیں آگے بڑھ سکتے. سو اس منکی ٹریپ کی وجہ سے آپ لرنڈ ہیلپ لیسنس سیکھ لیتے ہیں. جیسے اس بندر نے سیکھ لیا کہ میں ان فروٹس کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور وہ نہیں جانتا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہے، کہ وہ بھوکا مر جائے گا، کیونکہ بند مٹھی اس بوتل سے نہیں نکل سکتی اور بھوکا مر جائے گا. مگر وہ اگر اس ٹریپ سے نکلے اور ان فروٹس کو وہیں چھوڑے اور جائے دنیا میں، گھومے جنگل میں اور فروٹس ڈھونڈ لے، تو وہ کامیاب بھی ہو جائے گا، زندگی بھی آگے بڑھے گی اور وہ انجوائے بھی کرے گا. تو یہ پوائنٹ سمجھ آیا آپ سب لوگوں کو؟ تو ایسے ہی ناٹ جسٹ فار ایڈکٹس، نارملی بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کچھ عادتوں کو وہ ایسے گریب کر کے رکھتے ہیں اور وہ ایسا فیل کر لیتے ہیں، لرنڈ ہیلپ لیسنس میں چلے جاتے ہیں کہ میں ان کے بغیر رہ نہیں سکوں گا، میں مر جاؤں گا ان کے بغیر. مگر وہ ان کے بغیر رہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقتور پیدا کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقتور نہ پیدا کیا ہوتا تو پھر انسان اتنی دریافتیں نہ کر سکا ہوتا. صرف اور صرف اگر کوئی فرق ہے تو وہ یہی ہے کہ کون اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور کون نہیں سمجھتا، بس فرق اتنا ہے. اور